بنی اسرائیل کے کون سے لوگ تھے جن کی صورتوں کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنا کر انہیں ہلاک کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ اور کیا آج موجود تمام بندر انہی کی نسل سے ہیں؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ فلسطین کا علاقہ جہاں بنی اسرائیل آباد تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم کی حکومت میں تھا، پھر حضرت یعقوب کا ہوا اور پھر اس پر جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دیں۔ نبی نے انہیں اجازت دی اور پھر ان کا ایک امیر مقرر کیا تاکہ وہ جالوت کے خلاف جنگ کر سکیں۔ طالوت نام کا ایک نیک شخص ان کا بادشاہ یعنی امیر مقرر کیا گیا، لیکن ان کو طالوت کے امیر مقرر ہونے پر اعتراض تھا۔ نبی نے انہیں یہ کہہ کر سمجھایا کہ اللہ نے اسے تم پر علم اور طاقت میں فضیلت دی ہے۔ خیر بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں لشکر کی صورت میں جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس چھوٹے سے لشکر نے جالوت کی بڑی فوج سے خوب جنگ کی، اللہ سے فتح کی دعا بھی کی اور آخر کامیاب ہوئے۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی شامل تھے جو اس وقت جوان تھے۔ وہ جالوت کے سامنے آئے تو اس نے تکبر سے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جا کہ میں تجھے قتل کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر زمین و آسمان نے دیکھا کہ اسی جوان نے جالوت پر وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین کی سلطنت کی بادشاہت حضرت داؤد کو دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت داؤد کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس دلوایا، جس پر پھر انہوں نے 40 سال تک حکومت کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے جن دو نبیوں کا بہت اہتمام سے ذکر فرمایا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ہیں، اور ان دونوں کو یہودی بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ نے فلسطین یا بیت المقدس میں یہودیوں کی حکومت قائم کی تھی، اور وہ آج بھی اسی ریاست کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے جن پر اللہ نے اسلامی کتاب زبور نازل فرمائی۔ ان کو اللہ نے اور بھی بہت فضائل عطا کیے تھے، مثلاً اللہ نے ان کو بہت خوبصورت آواز اور انداز بیان دیا تھا کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی حضرت داؤد کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 79 میں فرمایا، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا بھی نرم فرمایا، اس لیے وہ خود سپاہیوں کے لیے لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا اور یہ بہت فراخی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر جب راحت و سکون ملا تو یہ گمراہ ہو گئے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ یہ دنیا داری میں مگن ہو گئے اور اللہ کو بھلا دیا۔ یہ لوگ سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار مت کیا کرو، باقی 6 دن شکار کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرو، لیکن ہفتے کے دن زمین پر امن قائم کرو اور شکار سے باز رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ انہوں نے تب تو اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اتوار سے جمعے کے دن تک شکار کرتے رہے، لیکن پھر اسی میں اللہ نے ان کے لیے آزمائش بھی رکھ دی۔ وہ اس طرح کہ جب وہ 6 دن شکار کرتے تھے تو انہیں بہت کم مچھلیاں ملتی، لیکن ہفتے کے دن جس دن شکار کرنا منع کیا گیا تھا تب انہیں پانی کی سطح پر بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ ان کے اسی لالچ کو شیطان نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر میری نصیحت پر عمل کرو گے تو کوئی مچھلی بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا، اس نے ڈور کے ساتھ کانٹا لگایا اور شکار کی غرض سے پانی میں پھینک دیا جس میں مچھلی پھنس گئی۔ شیطان نے کہا کہ یہ مچھلی پھنسی رہے اور تم اسے اتوار کے دن نکال لینا، اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق ہفتے کی حرمت بھی برقرار رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ اس نے یہی کرنا شروع کر دیا، وہ ہفتے کے دن شکار کرتا جسے پھر اگلے دن نکال کے کھاتا۔ اسے دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا، شکار کرنے کے نت نئے طریقے بھی نکالے، مثلاً انہوں نے خود سے تالاب اور حوض بنا لیے جن میں ہفتے کے دن مچھلی پھنس جاتی اور پھر وہ اتوار کو اسے نکال کر کھا لیتے۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک لوگ تھے، انہوں نے باقی بستی والوں کو خبردار کیا کہ یہ جو مچھلیاں تم ہفتے کو پکڑ کے اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہو یہ دراصل ہفتے کا ہی شکار ہے، اور ہفتے کے شکار کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب کو آواز نہ دو۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ ہماری جو مرضی ہم وہی کریں گے، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا شروع کر دیں۔ پھر یہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ ان سرکش اور نافرمان لوگوں کا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتے کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو ان کو منع
کر کے اللہ کے عذاب سے خبردار کر رہے تھے، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو دل ہی دل میں انہیں برا کہتے تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور منع کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے آخر ان لوگوں سے تنگ آ کر بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ دیوار کے دوسری جانب چلے جائیں، اور جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ دیوار کے اس طرف آ جائیں، اور اس طرح سرکش لوگ ان لوگوں سے الگ ہو گئے جو اللہ کے حکم کے پیروکار تھے۔ حضرت داؤد نے ان لوگوں کو بارہا اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ حضرت داؤد نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی، جبکہ دوسری طرف کے لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہے۔ پھر جب دوسری جانب سے ان لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ان میں سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا، تب لوگوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے دیوار کے دوسری جانب دیکھا اور انہیں پتا چلا کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ وہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دوسری جانب موجود اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاس آتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق ان کی تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن، سو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس وقت پائے جانے والے بندر اور خنزیر اسی مسخ شدہ شکلوں والے یہود قوم سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اللہ کسی قوم میں شکل مسخ کرنے کا عذاب نازل فرماتا ہے تو پھر ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ وہ چند روز میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندر اور خنزیر کی نسل اس واقعے سے پہلے بھی چلی آ رہی تھی، لیکن اس قوم کی شکلیں مسخ کرنے سے مقصود اللہ صرف نافرمان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کی حلال اور حرام کی تفریق کو نہ ماننے کے لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ یہ واقعات قرآن میں بیان کرنے کا مقصد محض قصے کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کس طرح ان پر غضبناک ہوتا ہے اور ہولناک عذاب سے دوچار کرتا ہے، جبکہ امت محمدی کو توبہ کا دروازہ بند ہونے تک مہلت دی گئی ہے۔